اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولا الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہر بندہ اپنی کڑی جوڑنے کو لگا ہوا ہے، یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے کہ عیسائی تھے، اور مشرکین کہتے کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے دعووں کی تردید فرمائی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے پرچار تھے اور یہودیت اور عیسائیت مذہب سے پہلے تھے۔ وہ پہلے والے آدمی وہ بعد والے مذہب کو کس طرح مان سکتا ہے، اور ان کو دلائل سے ثابت کیا اور ان کے دعوے کی تردید فرمائی۔ آج اس آیت مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کون لوگ رکھتے ہیں۔ اس تعلق کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ سب سے زیادہ اتباع کرنے والے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی، وہ تعلق میں اور قرب میں وہ سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے تھے۔ وہذا النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے مسلمان، یہ ایمان والے مسلمان یہ سب سے زیادہ قریب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ دوست رکھتے ہیں ایمان والوں کو۔ اس آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، جیسے حضرت اسماعیل ہو گئے، حضرت اسحاق ہو گئے، حضرت لوط ہو گئے، حضرت سارہ ہو گئی، حضرت ہاجرہ ہو گئی، یہ لوگ سب سے زیادہ ان کے قریب تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ بھی قریب ہیں۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضُلُّونَكُمْ، فرمایا یہ آرزو کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اہل کتاب، لو یضلونکم، کہ وہ کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور اس کے شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ اہل کتاب کی یہ چاہت تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے، کسی ہیلے بہانے سے یا کسی منصوبے کے تحت ہم صحابہ کو گمراہ کر لیں۔ لیکن صحابہ کو کس طرح گمراہ کیا جا سکتا تھا؟ وہ تو جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر تو ایسے پکے ہوئے کہ جتنی بڑی سزائیں ملی، جتنی بڑی تکلیفیں ملی، تکلیفیں تو برداشت کر لی لیکن ایمان کو نہ چھوڑا۔ جتنے صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سنا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ سنا، حضرت عامر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں کے واقعات سنے، اور کئی قسم کے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان سے نہ ہٹے، تو تمہارے ہیلے بہانے سے کس طرح ہٹ سکتے ہیں؟ اور وہ کس طرح کے منصوبے بناتے تھے وہ آگے اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، اس سے ان کے کفر کے اندر اور ہی زیادتی ہوتی ہے اور ان کے گلوں کے اندر اور گناہ پڑتے ہیں۔ وما یشعرون، یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں چلتا اس بات کا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ جب جدا ہو جاتے، گھر کے اندر بیٹھے ہوتے تو آپس میں باتیں کرتے، یہ وہی نبی ہے جو ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ وہی نبی ہے جو ہماری انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، جن کی صفات ہمیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ وہ آخری نبی ہے۔ لیکن جب باہر نکلتے تو پھر کہتے کہ ہم نہیں مانتے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم اس بات کی خود گواہی دیتے ہو تو پھر تم اللہ کی آیات کے کیوں انکار کرتے ہو، نبی کے کیوں انکار کرتے ہو، اللہ کے احکام کے کیوں انکار کرتے ہو؟ ایمان لے آؤ۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور جھوٹ کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق بات کو چھپاتے کیوں ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو پہلے یہ ہے کہ یہ کرتے کہ جو بات حق بات ہوتی، دین کی سچی بات ہوتی، تو اس کو کرنے کے اندر اسی کے اندر جھوٹی بات ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہیں کہ دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنائی بات اور وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور اسی کے ساتھ جوڑ دی اور پھر کہا کہ یہ بھی دین ہے۔ اب دین کی بات ایک تھی اور اسی کے ساتھ دوسری بات بھی جوڑ دی۔ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے زیادہ تردید بدعات کی ہے کہ وہ جو لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایک بات گھڑ لیں اور اس گھڑی ہوئی بات کو پھر دین سمجھ کے کرنے لگیں، یہ گویا کہ حق بات کے اندر جھوٹ کو ملانا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے کے اندر کوئی چیز نئی ایجاد کرتا ہے وہ رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر بدعات کی تردید کی گئی ہے کہ وہ حق کے اندر باطل کو ملا دیتے ہیں، ان کا کام بھی یہی تھا، جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کو سزا ملے گی، ان کے اوپر حد جاری ہوگی، اور حد جاری کر دی گئی، جب یہ لوگ واپس گئے تو ان کو کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ بھئی جو فیصلہ تورات کے اندر تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اب تم وہاں جانے کے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ کہتے کہ یہ تو چلو ہماری غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کی ہمیں سزا ملے گی، چند دن ہم جہنم کے اندر چلیں گے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی کہ ہمیں تو سزا ملے گی صرف 40 دن، تو ان 40 دنوں کے اندر پھر اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جنت ہوں گے۔ تو یہ اپنی طرف سے گھڑ کر بات دین کے اندر بنا لی اور کہا کہ یہ بھی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق بات کے اندر جھوٹ کو کیوں ملاتے ہو اور حق بات کو ہی چھپا لیتے، جیسا کہ زنا کی سزا کے اندر آیا کہ وہ سزا کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے، اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے، کہتے یہاں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مانتے، صحابہ کرام کی صفات کو جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے کہ تورات کے اندر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس طرح کا۔ اللہ فرماتے تم جانتے ہو اور پھر بھی حق بات کو چھپاتے ہو، پھر اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اور اہل کتاب میں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے علی الذین آمنوا، مسلمانوں پر، وجہ النہار، دن کے اول حصے میں، وکفروا آخرہ، اور تم اس کا انکار کر دو دن کے دوسرے پہر، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس لوٹ۔ اس آیت کے اندر انہی کے منصوبوں کا تذکرہ ہے، وہ کس طرح یہ منصوبے بناتے تھے صحابہ کو گمراہ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تو مضبوط بنایا، وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹ سکے۔ یہ تھا منصوبہ ان کا کہ انہوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ تم ایسے کرو کہ تم چلے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، صبح صبح چلے جاؤ ایمان لے آؤ، اور جب شام کو ہو تو پھر تم اس ایمان سے پھر جانا اور پھر اپنے دین پہ آ جانا۔ اس طرح کرو گے وہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، یہ علم والے لوگ ہیں۔ تو جب یہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے آخر کوئی نہ کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا، تو اس طرح ہمارے اس طرح کرنے سے اور لوگ بھی گمراہ ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے دین اسلام سے پھرنے لگیں گے۔ انہوں نے اس طرح کے منصوبے بنائے اور اس طرح کی کوششیں کی کہ صبح کوئی مسلمان ہو گئے، شام کو کافر ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے اوپر اس کا کوئی فرق نہ پڑا، سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے جو منافق قسم کے تھے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان نہ لے آؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس شخص کے لیے جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے وہ بظاہر مسلمان ہے تو ہمارا کیا، وہ بظاہر مسلمان ہے، حقیقتاً منافق تھا، وہ ایمان لے ہی نہیں آیا تھا، وہ تو صحابی بنا ہی نہیں تھا، تو جب صحابی نہیں بنا تو تم صحابہ کو گمراہ نہیں کر سکتے، ہاں تم اپنے لوگوں کو البتہ گمراہ کر سکتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت وہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت جب اللہ کسی کو دیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو ہدایت اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کہ وہ دی جائے کسی اور کو اس چیز کی مثل جو تم کو دی گئی ہے، یعنی یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی نبوت ملے، ہمارے درمیان بھی اسی طرح کے پیغمبر بن جائیں، تو یہ تمنا کرتے ہیں اور اسی طرح کی کوششیں اسی لیے کرتے ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا ان کی کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں تمہارے رب کے سامنے۔ آپ فرما دیجئے قل ان الفضل بید اللہ، الفضل سارا کا سارا اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اللہ چاہے جس کو چاہے نبی بنا دیں، جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل اللہ ہی کے قبضے کے اندر ہے، تمہارے قبضے کے اندر نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس طرح منصوبے کرنے سے ہمارے اندر نبوت آ جائے گی، ہمارے اندر نبوت ہرگز نہیں آ سکتی۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ چاہتے ہیں جس کو اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم، وہ بہت وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنے رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں، یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل اور بڑی عظمت والے ہیں۔ جب اللہ صاحب فضل بھی ہیں اور بڑی عظمت والے بھی ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں، تمہارے ہیلے بہانے کرنے سے کوئی کچھ بدلنے والا نہیں ہے، اور تمہارے لیے حقیقت یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ ان آیات کی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب آج کے زمانے میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اور بدعات سے بچو، رسومات سے بچو، کافروں والے کام نہ کرو کہ دن کا اور منصوبہ بنا لو، شام کو اور منصوبہ بنا لو تاکہ یہ بھی ہمارا بن جائے وہ بھی ہمارا بن جائے، اس طرح کے منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔